نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ دوستوں سے میری گزارش ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ اسی موضوع کے اوپر کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں، آج پھر اسی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ خدا را ایسے پیروں سے، ایسے جاہل عاملوں سے بچیں جن کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، باقی نہ دین سے ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ اسلام سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، دینی کسی کام سے ان کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ ایسے جاہل پیروں سے بچیں اور اللہ کا قرآن پڑھیں، جس سے آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، جادو کا معاملہ ہے، نظر لگ گئی ہے، جنات کا پرابلم ہے، جنات کے اثرات ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں۔ آج کل ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر بازار میں یہ جھوٹے پیر عامل موجود ہیں، تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی عزتوں کو بھی بچائیں۔ اور میں اپنی ان ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ساری ایسی خواتین، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو اس جادو کی یا پیروں کی ان کاموں کی عادت ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ میں چھوٹا سا گھر میں کوئی جھگڑا کیا ہو گیا تو پیر کے پاس دوڑی چلی گئی۔ ایسے پیروں کے پاس مت جائیں جہاں پر عزت محفوظ نہ ہو۔ تو بہرحال آپ بھائیوں سے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جاہل عاملوں سے بچیں۔ ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا، بہت سارے دوست یہ ویڈیوز دیکھیں گے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی آئے گا، لیکن میں ان جاہل پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس دین نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، نماز کا نام نہیں لیں گے۔ سینکڑوں لوگوں کا مجمع بھی ان کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، کسی کو نماز کا بولتے تک ہی نہیں۔ ایسے پیروں کی بات کر رہا ہوں، ولی اللہ نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ نیک لوگ، نیک سید، نیک پیر ماشاءاللہ میرے آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ۔ جو جاہل ہیں ان سے نہ کوئی دین کا واسطہ ہے، نہ کوئی اسلام کا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ، نہ میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا جس کو جتنا غصہ آئے، جتنا جو بول سکتا ہے، بولنے پر تو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ اس بندے کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان ہو۔ یہ جاہل عامل جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو وظیفہ آج کا عمل جو آپ لوگوں کو، آپ بھائیوں کو بتانا ہے وہ جادو کے متعلق ہے۔ جیسے آپ کو
محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، یا گھر میں جنات کا اثر ہو گیا، یہ جنات جادو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک کو اٹھانا ہے، اور دوسری صورت ہے سورت بقرہ، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے گھر میں 3 مرتبہ اس سورت کو گھر میں پڑھنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، کسی بھی ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، عصر، ظہر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو کسی ڈیوائس میں چلا دیں، کمپیوٹر میں چلا دیں، موبائل کے اندر چلا دیں، کسی چیز کے اندر سی ڈی چلا دیں، یہ سورت بقرہ گھر میں 3 مرتبہ چلائیں، انشاءاللہ نہ آپ کے گھر میں جادو کا اثر رہے گا، نہ جنات کا رہے گا، نہ نظر بد ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سورت کی بڑی برکات ہیں، 3 دن تک اس عمل کو کریں۔ سورہ بقرہ کا یہ عمل جو دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، مطلب آپ صبح کی نماز کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں، اگر ظہر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں، عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ، مطلب ایک ہی ساتھ اسی سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت کی وجہ سے آپ کے گھروں میں جتنا بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ایک مرتبہ پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی عزتیں محفوظ رکھیں، اپنا پیسہ محفوظ رکھیں، ان جادو اور ان پیروں کے چکروں میں اپنی جائیداد، اپنا پیسہ ضائع مت کریں۔ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ آپ کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، بس ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، جیسے کہ ان لوگوں کو موت ہی بھول گئی ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ کوئی مجبور بندہ ان کے پاس جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑی بڑی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، پھر ان کے پاس شیاطین جنات ہوتے ہیں، آپ جیسے جائیں گے آپ کے معاملات بتانا شروع کر دے گا عامل صاحب کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ واقعی یار میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، بندہ تو پہنچا ہوا ہے، نہیں، اس کے پاس شیطان جنات ہوتے ہیں جو اس کو آ کر اپنی باتیں، تمہاری باتیں بتاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایسے لوگوں سے بچیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں، ان سے دعا کروائیں، اپنے حق میں ان سے دعا کروائیں، ان سے کوئی مطلب ایسا عمل کروا لیں جس کی جو وظیفہ وہ پڑھ کر آپ کو پانی پر دم کر کے دیں، یا کسی اور چیز کے اوپر دم کر کے دیں۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کم سے کم نماز تو پڑھتا ہو، اللہ کو سجدہ تو کرتا ہو نا، چہرے کے اوپر سنت رسول تو سجائی ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کی شکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ ایسے سید کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ ایسے پیر کے پاس جانے کا کیا فائدہ جو نماز تک نہیں جانتا، کلمہ پہلے تک نہیں جانتا، اپنے آپ کو پہنچا ہوا پیر سمجھتا ہے۔ کمال ہے پھر ایسے لوگوں کی جو ان کے پاس جاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ سورت بقرہ کی تلاوت کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ گھر میں کیسی رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل تھا جو آپ لوگوں کو، آپ بھائیوں کو بتانا تھا۔ سورت بقرہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا معاملہ ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہے، جادو ہو گیا، آپ گھر میں خالی 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔